أعوذ بالله من الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم روات کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ جو حدیث کا روایت کرنے والا راوی ہوتا ہے تو کب وہ معتبر ٹھہرتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک امام کسی راوی کو معتبر کر دے کہ یہ عدالت ہے اور قابل اعتبار ہے تو وہ جو قابل اعتبار ہو جاتا ہے اور اس کی پھر نہیں جاتی۔ بعض نے دو کہا ہے کہ کم دو لوگ دو محدثوں سے قرار دے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی اگر معتبر قرار دے تو وہ بندہ قابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک راوی ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قابل اعتبار آدمی ہے اور بعض نے اس پر جرح کی، اس کو غیر معتبر کہا، تب کس کی بات مانیں گے؟ تو اس کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو غیر معتبر کہنے والے اگر وہ ساتھ وجہ بتائیں کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے یہ غیر معتبر ہے، تو پھر ان کی مانی جائے گی۔ اور اگر ویسے وہ غیر معتبر کہیں لیکن وجہ نہ بتائیں کوئی، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کی عدالت بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بندہ قابل ہے، تو وہاں پر وضاحت ابھی وہ کرے تو اس بات تسلیم کر لی جائے گی۔ جو غیر موت کہہ رہا ہے اگر وہ وضاحت کرے گا تو بات مانی جائے گی، وضاحت نہیں ہوگی تو بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک تھا کہ راوی جو ہے فاسق ہے، اللہ کا نافرمان رہا ہے، تو اب اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد پھر وہ احادیث بیان کرنی شروع کر دے تو تو کی بات معتبر ہو جائے گی، اس کی بات مانی جائے، اس کی بہت بات کی بات ہے۔ البتہ کوئی شخص حدیث رسول ہے کہ اس سے توبہ بھی کر لے تو اس بات معتبر نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، تو کیا حدیث پڑھانے پر وہ مزدوری لے سکتا ہے؟ اس کی کوئی تنخواہ رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں امام احمد اور ایک امام اسحاق ہیں، ابی حاتم ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی نہیں، حدیث پڑھانے پر کوئی بندہ تنخواہ نہیں لے سکتا، پیسے نہیں لے سکتا۔ جبکہ بعض دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں، مثلا ابو نعیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں لے سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا قول بھی اس کے بارے میں، وہ ابو اسحاق شیرازی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بندہ وہ پڑھنے پڑھانے میں لگا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ذاتی کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے، کاروبار کرنے کے، تو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں، پھر اسے لینا جائز ہے، پھر لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی اعتراض، لیکن اگر وہ دین کا کام کرنے کی وجہ سے، پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، اگر وہ کام دھندے سے آری ہے، نہیں وہ کام کر سکتا، پھر اس کے لیے لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ چند امور، آخری بات یہ ہے
کہ ایک بندہ ہے وہ حدیث بیان کرتے وقت سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھی طرح یاد نہیں کرتا، آگے بیان کرنے شروع کرتا ہے، یا وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو کہنے کوئی اس کو لقمہ دیتا ہے، جی یہ بات رہ گئی ہے، یہ ایسے ہے لفظ، یہاں پر یہ لفظ آتا ہے، اور وہ اس لقمے کو قبول کرتا ہے، اسے خود ازبر نہیں ہے، خود اسے پوری تحقیق نہیں ہے، تو وہ لقمے کو قبول کرتا ہے، تو ایسے بندے کی بات بھی وہ پھر قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی، ایسا راوی جو ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں رہتا۔ تو یہ چند مسئلے تھے روات کے بارے میں، کہ کون سا راوی دین کے اندر ائمہ نے جو تحقیق کرنے کے بعد بتلایا ہے کہ کون سا آدمی ہے کہ جس کی حدیث قبول کی جائے گی، اور وہ کون سا ہے کہ جس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بہرحال چند امور تھے جو قابل توجہ تھے۔ بات ہے حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء دعا کرنا، بین الاذانی اذان کے درمیان، والاقامتی اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا، لا یردو وہ رد نہیں کی جاتی، اللہ عز و جل اس دعا کو رد نہیں کرتے، ناکام نہیں لوٹاتے۔ اخرجہ النسائی، اس حدیث کو نسائی نے نکالا ہے، وغیرہ اور اس کے غیر نے، وصح ابن حبان وغیرہ اور ابن حبان اور اس کے غیر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے یہ حدیث بیان کی ہے، اوروں نے بھی کی ہے، ابن حبان نے بیان کرنے کے بعد اس کو صحیح بھی کہا ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے، یہ معتبر حدیث ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، مطلب اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے، جو آدمی اللہ سے سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ مانگ کو پورا کرتے ہیں اور اسے وہ عطا کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو بہرحال وہ قبول اللہ عز و جل کرتے ہیں۔ تو اب خاص مواقع ہیں کچھ جو حدیث میں آئے ہیں کہ یہ مواقع ہوں گے، یہ انداز ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جلد دعا انسان کی سنتے ہیں اور اس کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر بندہ ان امور کے اندر سستی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ کہہ لیں کہ اللہ عز و جل جو ہیں بندے کی دعا سنتے تو ہیں، لیکن بہرحال وہ رکاوٹیں اگر کچھ آ جائیں تو پھر وہ دعا درمیانے اٹک جاتی ہے۔ شیخ حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر یہاں پر 1261 ہے آپ کے پاس۔ یہ تھی 1463 میرے پاس نمبر، تو یہ حدیث تو ہم نے 1463 آپ کا نمبر نور ہے شاید۔ یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی اسکرین نظر آ رہی ہے۔ تو یہ حدیث ان میں سے کون سی ہے؟ آگے جانا، آگے جانا پڑے گا۔ آگے جانا پڑے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جامع کا آخری جاری ہے، آگے مزید یہ میرے خیال گزر گئی شاید، پیچھے نہیں، آگے جانا پڑے گا۔ مزید آگے باب الذکر و دعائی ہے، باب الذکر و دعا، تو اس کی 13 نمبر حدیث ہے شاید، 13 یا 14 نمبر، آگے ہے مجھے
आगे जाना पड़ेगा। ठीक हो जी, गया। तो आपका ना आखिरी जा रहा है, आखिरी बाब है, बाबुल जिक्री व दुआ। आगे जाने को। ठीक है, आप शुरू करें, मैं ढूंढ लेता हूँ इसमें। ठीक है। बहरहाल बात हो रही थी कि अजान और इकामत के दौरान दुआ रद्द नहीं होती, यानी बाज मौके ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी ने बताए हैं कि इन मौके पर दुआ की जाए तो वो दुआ रद्द नहीं होती। तो उनमें से एक ये है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ को सुनते हैं। तो अलबत्ता ये है कि कोई अगर बंदे की रोजी हराम की है, तो खाना पीना उसका हराम क्या है, तो फिर वो जो हराम का खाना पीना है तो वो दुआ की कबूलियत के अंदर एक रुकावट और आड़ बन जाता है। तो ये वाली हदीस आ गई है जी, बिल्कुल इससे ऊपर वाली 13:43। तो रुकावट अगर हो तो फिर वो दुआ कबूल नहीं होती। तो रुकावट अगर नहीं है तो फिर ये अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई चीजें, तो उसका मतलब है फिर दुआ जो है इंसान की कबूल हो जाती है। तो बाकी नमाज के बाद भी कबूलियत का वक्त होता है, यानी ये जमात होने से पहले भी कबूलियत का वक्त है, उसके बारे में स्पेशल हदीस आ गई, और नमाज के बाद भी कबूलियत का वक्त है। तो ये यानी नमाज एक ऐसा उनसर है, फिर नमाज के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे सजदे करते और दुआएं करते। तो नमाज यानी ऐसा एक फेल है कि जो दुआओं की कबूलियत के आसार को रोशन कर देता है। तो इससे पहले भी और इससे बाद भी, तो यानी ये बड़ा कीमती वक्त होता है। अमूमन मसाजिद में ये देखा गया है कि बाज लोग परवाह नहीं करते इस वक्त की, तो आके तो ये चुपके से बैठ गए। तो या तो इस वक्त आकर बैठ के दुआ की जाए, या फिर जिक्र अज़कार किए जाएं। बाज लोग तो गपशप शुरू कर देते हैं। ऐसा बाज मसाजिद का माहौल खराब हुआ है कि जिस तरह वो डेरा लग रहा होता है, मस्जिद लग नहीं रही होती। तो बहरहाल आकर रब से दुआ की जाए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को दुआ करना ये बड़ा पसंद है, और वैसे भी दुआ जब बंदा इंसान करता रहता है तो ये उसकी तौहीद को मजबूत करती बात। जब बंदा एक अल्लाह से मांगता है उसकी तौहीद मजबूत होती है, और जब दुआ से एहतराज करता है तो उसकी तौहीद में खलल आ जाता है। तो गोया इंसान जो है वो रब से मांगने के अंदर, रब से ताल्लुक के अंदर वो कसम पुरसी का शिकार है, और उसके हालात जो हैं वो कशीदे हैं। तो लिहाजा वो अल्लाह से मांगने में झिझक महसूस कर रहा है। तो बहरहाल ये दुआ करनी चाहिए। और आगे हदीस है, वन सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, सलमान से है, क़ाल कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब, हय्युन, हया करने वाला है, करीमुन, इज्जत वाला है, यस्तहयी, वो हया करता है, मिन अब्दिही, अपने बंदे से, इज़ा रफ़ा यदैही, जब वो अपने हाथ उठाए, इलैही, उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, अन यरुद्दहुमा, ये के लौटाए वो ने, सिफरा, खाली। जब बंदा अपने हाथ उठाए तो अल्लाह उन्हें खाली लौटा दे। अखरजहुल अर्बअतु इल्ला नसाइय्या, इस हदीस को चारों ने निकाला है सिवाय नसाई के। वसहहुल हाकिम, और सही करार दिया है इसको हाकिम ने। तो ये हदीस भी सही है, मोतबर है। तो अब इसमें है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हया करते हैं, हया वाले, इज्जत वाले हैं। एक बात यहाँ ये याद रखने की है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो अपनी सिफात कुरान के अंदर या हदीस के अंदर, कुरान वही जली है, जाहिर वही, और हदीस वही खफी है, यानी मख्फी पोशीदा वही। कुरान के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से आते हैं, हदीस में अल्फाज नबी के होते हैं, लेकिन बात अल्लाह ही की होती है। तो कुरान और हदीस दोनों अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो अलबत्ता ये है कि हदीस में अल्फाज अल्लाह के नबी के होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफात बयान की, तो अब उन सिफात के बारे में सही अकीदा ये है कि ना तो हमने अल्लाह की सिफत का इनकार करना है कि नहीं जी अल्लाह के अंदर ये सिफत नहीं है, और ना ही ये कि हम उस सिफत को जो बयान हुई है उससे बढ़कर कोई अगली बात बताएंगे।
یعنی نہ اس سے ہٹنا ہے، نہ انکار کرنا ہے، نہ ہی اس کی اپنی طرف سے مزید کوئی تشریح کرنی ہے۔ بس جتنی بات اللہ کے بارے میں آگی ہے قرآن میں حدیث میں، اس کو ماننا ہے، اور اس سے زائد بات کرنے سے احتراز اور احتیاط کرنی۔ تو جس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو پہلے کہا جی اس کی مثل کوئی نہیں ہے، پھر آگے کہا وہ سمیع بھی ہے، یعنی صفتیں ہیں، اس کی مثل کوئی نہیں مطلب یہ نہیں اس کی صفت نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، صفتیں اس کی ہیں، وہ سمیع بھی ہے اور وہ بصیر بھی ہے۔ تو مطلب اللہ کی صفات کا اقرار بھی کرنا ہے، ساتھ مشابہت کی نفی بھی ہو، جی اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل حیا کرتے ہیں، ہاں جی کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، لیکن کیسے کرتے ہیں؟ انسان بھی کرتا ہے، کیا انسان کی طرح کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ ویسے کرتے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ عز و جل کی کوئی صفت کسی دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ملتی، اللہ کی وہ صفت ہے لیکن ویسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ نہ ہی قرآن میں آنے والے اور حدیث میں آنے والے الفاظ کا ہم انکار کریں گے، اللہ کی بیان کردہ صفت کو اس کا انکار کریں گے، اور نہ ہی ہم لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے، کوئی اضافی معنی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل حیا کرتے ہیں اس بات سے کہ اس کا بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان کو خالی لوٹا دے۔ مطلب یہ اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے بندہ کرے تو پھر بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ دو امور جب مل جائیں گے تو دعا کی قبولیت کے چانس جو ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں گے، تو وہ مزید روشن ہو جائے گا اور دعا کی قبولیت مزید قریب آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہاتھوں کو پھر خالی لوٹانے سے حیا محسوس کرتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے میں خالی لوٹا دوں؟ نہیں، اللہ عز و جل پھر ان ہاتھوں کو بھر کر تو پھر بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک مواقع پر ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک حدیث میں البتہ آتا ہے کہ کان نبی لا یرفع یدیہ فی شیء من دعائہ الا فی الاستسقاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، صرف نماز استسقاء کے اندر ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے، اس کے علاوہ کسی جگہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اب بعض دیگر احادیث میں مثلا بخاری کے اندر ہی، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس طرح بخاری میں بعض دیگر مقام پر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ ایک ابو عامر اشری تھے، ان کے لیے دعا کی ہاتھ اٹھا کر، پھر عبداللہ بن عمر جو ہیں، تو ان کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بندے نجائز قتل ہو گئے جنگ کے اندر، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے پھر اللہ سے کہا اللہ میں بری ہوں اس سے، اور پھر یہ بارش کی ایک دفعہ ویسے دعا کی اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے۔ تو مطلب کئی ایک مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی نہیں میں نے نہیں دیکھا، نہیں کرتے تھے، ایسے انس بیان کرتے ہیں، تو یہ کہہ لیں کہ جب ایک حدیث ہے اس کے اندر ایک بندہ اپنے علم کی نفی کر رہا ہے، جی میں نے یہ کام نہیں دیکھا، میں نے یہ کام نہیں سنا، تو پھر وہ اس کی نفی جو ہے وہ اس کے اپنے ذاتی علم کی حد تک ہوگی کہ کام یہ مطلب نہیں کام ہوا نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس نے نہیں دیکھا۔ جب دیگر جگہ پر ثابت ہو رہا ہے تو مطلب پھر وہ کام ہوا ہے، اور مواقع پر بھی اس نے نہیں دیکھا، یہ اپنے علم کی نفی کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر، یعنی یہ اکثر دعائیں ہیں اللہ کے نبی کی کہ وہ آپ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ دعائیں ہم دیکھیں، وہ غور کریں تو وہ اللہ کے نبی کچھ کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، مجھے بزدلی سے پناہ دے دے، مجھے بخل سے پناہ دے دے، عذاب قبر سے، تو یہ بھی دعائیں ہیں۔ تو یعنی ہر وقت اللہ کے نبی دعا کرتے رہتے، تو ہر وقت ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے آپ، تو مطلب ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہتے، لیکن جب کوئی خاص خصوصی دعا کرنی ہوتی تو ہاتھ اٹھا بھی لیتے۔ تو مطلب ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اللہ کبھی بڑی کثرت سے دعائیں کرتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو ہاتھ نہ اٹھائے جائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی خصوصی دعا کرنی ہے، اسپیشل دعا کرنی ہے،
تو پھر ہاتھ اٹھا بھی لیے جائیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ بعض مواقع ہیں ان کو ہم اپنے پاس سے خاص کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر وہ قرآن میں حدیث میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر یہ جس طرح آج کل یہ رواج ہے کہ نماز کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب جس طرح آپ کو بتایا کہ نماز کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہو، تو اب نماز کے بعد کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے تو بالکل یہ درست ہے، لیکن یہ جس طرح جماعت کا اصول ایک بن گیا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد جب تک ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے تب تک نماز کو مکمل ہی نہیں سمجھا جاتا، تو یہ ایک غلط روش پڑ گئی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ تو ملتا ہے کہ نماز کے بعد دعا قبول، جس طرح یہ نماز سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے یہ مل گئی حدیث میں، جس طرح نماز کے بعد بھی قبولیت کے آثار روشن ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص اہتمام کیا ہو، پوری جماعت کو لے کر سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو، تو اس بارے میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ کسی ایک موقع پر اللہ کے نبی نے جماعت کروائی، جماعت کروانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے سب نے دعا کی، نبی نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی۔ تو اس مسئلے میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی، نہ اللہ کے نبی سے نہ کسی صحابی سے، کہ نماز کے بعد سب نے اجتماعی دعا کی۔ تو مطلب جس طرح یہ نماز سے پہلے دعا ہے بندہ اپنی کرنی چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو ذکر کا اذکار کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ ایسی نماز کے بعد ہے حاجت ہے تو خصوصی کوئی دعا کرنی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بندہ دعا کر لے، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث آتی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، مثلا بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں نماز کے بعد کی دعائیں، تو اب بڑی ہی زبردست، بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی جامع دعائیں ہیں۔ اب لوگوں نے جو رواج بنا لیے ہے اجتماعی دعا کرنے کا ہاتھ اٹھا کے، تو اب وہ نبی والی دعائیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بس اپنا وہ ہاتھ اٹھانے کا رواج ایک پورا کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہی ہے کہ جب عبادات کے اندر ہم رواجوں کو اختیار کرتے ہیں تو پھر نبی کی کئی سنتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ اتنی پیاری دعائیں ہیں نماز کے بعد والی اللہ کے نبی کی، بندہ پڑھے تو عش عش کر اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبولیت کی خاص گھڑی کے اندر۔ تو لیکن اب حالت یہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی والی دعائیں نہیں پڑھتے، بس وہ نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور ایک آدھی کوئی شے مانگی اور اس کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا اور چل دیے۔ تو بہرحال یہ یعنی کئی ایک آئمہ سے، یعنی اب تو وہ مفتیان بھی عام بیان کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی مسلک کے ہوں، کہ یہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ مثلا دیوبند کے انور شاہ کشمیری ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں جو فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، نبی کے زمانے میں اس پر کوئی ہمیشگی نہیں تھی۔ یعنی فرض نمازوں کے بعد جو ہاتھ اٹھانے کے بغیر، اجتماع کے بغیر ہی دعائیں کثرت سے ثابت ہے اللہ کے نبی سے، لیکن ہاتھ اٹھانا تسلسل سے تو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ البتہ ہاتھ اٹھائے بغیر اور اجتماعی دعا کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعائیں ثابت ہیں۔ تو بہرحال یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد مانگی وہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی خصوصاً اللہ کو یاد کرنا ہے، کوئی دعا کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے آپ بیٹھیں دعا کریں، لیکن ساری جماعت جو ہے یہ کام کرے تو اس کے بارے میں کوئی ثبوت احادیث میں ملتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حدیث ہے، یہ حدیث ویسے کہتے ہیں وان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کل کو پڑھ دیں یہ بھی قابل وضاحت ہے، اس حدیث کی بھی وضاحت تھوڑی لمبی ہے تو یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، اور یہ دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے
ٹھیک ہے شاید، جزاک اللہ خیر. ٹھیک، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.